بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک نقطے پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ درود شریف ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ بات چونکہ ہم اپنی بات سے تو کہتے نہیں ہیں، بہرحال احادیث طیبات سے لے کر مشائخ اہل اللہ کے تجربات، مشاہدات، ان کے اقوال تمام کے تمام کی روشنی میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہے درود شریف۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہر مسئلے کا حل درود شریف ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کی توضیح میں ایک حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل درود شریف میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں، حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈک ہوگی، آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ اب ایک بات سمجھیے، آپ نے درود شریف پڑھا، وہ درود شریف سیدھا اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھیج دیا، اور اس درود شریف کی ایک ڈیوٹی بھی لگا دی کہ یہ درود شریف استغفار میں لگ جائے، یہ درود شریف استغفار کرے اس شخص کے لیے، کس شخص کے لیے؟ جس نے اس درود شریف کو بھیجا ہے۔ تو ایک ایسا عمل ہے درود شریف جو اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہوتا ہے اور وہاں قبولیت کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ اگر وہاں قبولیت اس کی نہیں ہوتی تو اس کو آگے نہیں بھیجا جاتا، اس کو آگے بھیجا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول ہوا ہے۔ اگر یہ قبول نہیں ہوتا تو اس کو قبر مبارک پر نہیں بھیجا جاتا۔ اس کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر جاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول ہے، تو اس کو آگے بھیجا جا رہا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کے حضور میں یہ قبول ہو گیا تو اس کے طفیل کی جانے والی دعا بھی یقین کامل ہے انشاءاللہ وہ بھی قبول ہوگی۔ اب اوپر سے بات یہ ہے کہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کر دیا گیا، وہاں لے کر جاؤ اس کو۔ اب جب یہ وہاں جمع ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچ کر اس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ یہ استغفار کرتا رہے۔ تو استغفار تو ویسے ہی کتنی عظیم برکتوں کی چیز ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ گناہ جتنے کم سے کم ہوں گے اتنا ہی بندہ مقرب عند اللہ و عند الرسول ہوگا صلی اللہ، اتنا ہی زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب ہوگا جتنے گناہ کم ہوں گے۔ دعائیں کرے گا، قبول ہوگی، کسی حاجت میں ہے تو وہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب جس عمل کی وجہ سے حل ہوگا وہ کیا عمل ہے؟ استغفار، اور اس استغفار پر جس چیز کو لگایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف ہے۔ تو بنیادی طور پر کیا معلوم ہوا کہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچ کر ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ استغفار کی شکل میں وہ درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے گویا کہ دعا کر رہا ہے استغفار کی شکل میں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں وہ درود شریف پہنچایا جاتا ہے
وہاں اس کو پہنچا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ باہر رہ کر اور بس بات ختم ہوگی، یہ باہر کھڑے ہو کر جو استغفار کرتا رہے گا، نہیں، بلکہ دوسری روایات سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ ہے جس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو شخص جہاں بھی رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اس درود کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اور یہ پیش کرنا مزید قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عالی شان جس کو مل گیا اس کو اس کائنات کے خزانوں کی چابی مل گئی۔ میرے جملے کو ذرا غور کیجیے گا، جس کو درود شریف کی شکل میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل گیا، اس کو اس کائنات کی چابی مل گئی۔ اب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص نے روضہ اقدس پر بیٹھ کر دعا کی اپنی حاجتوں کے سلسلے میں، اور اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی، اس کو نیند آ گئی۔ تو اس نے دیکھا کہ کسی بزرگ نے اس شخص کو ایک ایسی چابی عنایت فرمائی ہے جو کائنات کے خزانوں کی چابی ہے۔ اب یہ جیسے یہ بیدار ہوا، اس کے بعد بہرحال جو بھی معمول رہا، جو بھی رہا، اب یہ جیسے ادھر سے ادھر جانے لگا تو اس کو وہی بزرگ نظر آ گئے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس شخص نے ان بزرگ سے جا کر کہا، حضرت میں نے آپ کو ابھی خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے کائنات کی کوئی چابی عنایت فرمائی ہے۔ ان اللہ والوں نے ایک کاغذ نکال کر اس شخص کو دیا جس کاغذ پر درود شریف لکھا ہوا تھا، جس کاغذ پر درود شریف لکھا ہوا تھا۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درود شریف کائنات کی چابی ہے، کائنات کے خزانوں کی چابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کے خزانوں کی چابی اللہ کے فضل سے آپ کو مل جائے تو پھر درود شریف کی کثرت میں بخل نہ کیجیے، کہ حقیقی بخیل ہے وہ آدمی جو درود شریف پڑھنے میں بخل کرتا ہے، یعنی کنجوسی کرتا ہے۔ حقیقی کنجوس ہے وہ آدمی جو درود شریف پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے میں کنجوسی نہ کیجیے، اور اہتمام کے ساتھ جتنا آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں اس میں اور اضافہ کرتے رہیے۔ 500 مرتبہ جو عشاء کے بعد ہے وہ فکس ہے، اس کے بعد پھر چاہے پوری رات پڑھیں وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے، پورے دن پڑھیں وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی توفیق کی بات ہے۔ کثرت سے کریں، اللہ والے تو کثرت سے دیکھیے آپ کو بتاؤں، اگر ہمارے سلسلے میں جتنے لوگ ہیں ان میں جو بھی جس بھی درود شریف کے ذریعے سے جن مقامات پر وہ پہنچ رہے ہیں، وہ جس مقام پر پہنچ رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں نا آپ اس مقام کو کیسے پہنچے، میں اگر بتاؤں گا نا ان کے مقامات کو تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ کوئی شخص ہے وہ بیداری میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، کوئی شخص ہے وہ اگر چلتی ہوئی گاڑی میں بھی اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کو حضوری کا درجہ مل جاتا ہے، کوئی شخص ہے وہ اگر اپنی جائے قیام سے اگر باہر قدم نکالے تو وہ قدم اس کا کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ اس دور کے ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جو ہمارے سلسلے میں جڑے ہیں، اللہ نے ان کو جوڑا ہے، ایسے ہیرے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ کوئی شخص ہے کہ اس کو کوئی سوال پیش آ رہا ہے تو اس کو جواب ان الہامی شکلوں میں دیا جا رہا ہے جن کا آپ نے وہم و تصور میں بھی نہیں لایا۔ یہ سب کون لوگ ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں آپ یہ درجے، یہ نعمتیں آپ کو کیسے ملی؟ تو صرف ایک ہی جواب ہے، صرف
ایک ہی جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت کے کرم سے، فضل سے، عنایت سے، احسان سے، درود شریف کی برکت سے ملی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی جواب ہے۔ گویا کہ ان کی طرف سے میں یہ جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ اور ان کی ولایتوں کے ٹھاٹ ایسے ہیں کہ ایک عام آدمی ان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جہاں بھی دنیا میں کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں تکوینی طور پر۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہیں کی زبان بولتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو اردو بھی نہیں آتی ٹھیک سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے تو عربی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اردو آتی نہیں ہے، وہاں پہنچ کر عربی پتہ نہیں ہم کیسے بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور بڑھیا عربی بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ سب یہ جاگنے کی باتیں بتا رہا ہوں، خواب نہیں بتا رہا ہوں۔ کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہاں ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، وہاں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کیسے ملا ان کو یہ درجہ؟ کیا وظیفہ ہے ان کا؟ کون سا چلہ کیا انہوں نے؟ کون سے انہوں نے سمندروں میں کھڑے ہو کر، پانیوں میں کھڑے ہو کر انہوں نے چلے اور وظیفے کیے؟ نہیں، کچھ نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں کیا، کوئی وظیفہ نہیں کیا۔ پھر کیسے ملا؟ درود شریف سے ملا، درود شریف سے ملا۔ جب میں اعتکاف میں تھا، حزب البحر کے اعتکاف میں، انہی لوگوں میں سے ایک صاحب نے مجھ سے فون کر کے کہا میں آ جاؤں؟ کتنی دور ہیں وہ مجھ سے؟ کم و بیش 700-800 کلومیٹر دور۔ وہاں سے مجھ سے کہہ رہے ہیں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کہ میں آ جاؤں آپ کے پاس، آپ سے ملنے آ جاؤں۔ میں آ جائیے، میں بھی خالی تھا بھئی، اعتکاف میں روزہ تھا، تھوڑی دیر میں افطار ہونے والا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ افطار کیجیے گا، بھلے آپ کا روزہ ہے نہیں ہے وہ آپ سمجھیں، آ جائیے۔ تو میں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس نے مجھے فون کیا ہے 700-800 کلومیٹر دور سے، کتنی دیر ہے ابھی؟ افطار میں 10-20 منٹ ہو سکتا ہے رہا ہو۔ میں نے کہا یہ آدمی افطار ہمارے ساتھ کرے گا۔ اس آدمی سے پوچھو کیسے ملا تمہیں یہ درجہ؟ اس آدمی کا ایک ہی جواب ہے، اللہ نے دیا ہے، درود شریف کی برکت سے دیا ہے، درود شریف کی برکت۔ یہ میں آپ کو کس سے کہانی لگتے ہوں گے، لگاؤ مجھ پر فتوے، لیکن یہ سچائی ہے۔ لوگوں کا کام ہے فتوے لگانا، آپ اپنا کام کیجئے، لگائیے فتوے، لیکن تکوینی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، تکوینی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے فضل فرما کر جن کو درود شریف سے جوڑا ہے، اور درود شریف کی برکت سے ان کو یہ نعمتیں ملی ہیں۔ بہت زیادہ ان کے راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں، آؤ درود شریف سے اپنے مسئلے حل کرواتے ہیں، آؤ درود شریف سے ولایت حاصل کرتے ہیں۔ درود شریف کے ذریعے سے جو ساری زندگی کے وظیفوں سے نہ ملا ہو، ساری زندگی کی چلہ کشیوں سے نہ ملا ہو، بہت بڑے بڑے عاملوں سے آپ کو اجازت ہو عملیات کی، اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو، آؤ درود شریف اس کائنات کے خزانے، اس کائنات نامی خزانے کی چابی ہے۔ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے اس چابی پر اپنا نام کندہ کراتے ہیں، اپنا نام کندہ کراتے ہیں۔ میرے اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر میں آپ کو سینہ چیر کر دکھا سکتا تھا تو میں آپ کو دکھاتا کہ میرے سینے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ میرا سینہ چیر کے دیکھیں گے، انشاءاللہ اس میں درود شریف لکھا ہوا ملے گا، انشاءاللہ، لیکن میں اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ آپ کو دکھا پاؤں۔ بس میں تو آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ بننا چاہتے ہو،
بیوقوف لوگ ہم سے کہتے ہیں فلانی سیٹ جیت جاؤں، فلانی جگہ کا میں کیا کیا بن جاؤں، پتہ نہیں۔ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ، سچ میں یہ پاگل ہیں۔ وہ میری بات سن رہے ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں کسی کا نام تو نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہیں یہ پاگل۔ یہ اپنے کو عقل مند کہتے ہوں گے، کہا کرو بھائی مجھے کوئی ضد نہیں ہے آپ کے عقل مند ہونے یا آپ کے پاگل ہونے سے، لیکن آپ ہو پاگل۔ آپ ایک چھوٹی سی سیٹ کو جیتنے کے لیے جھوٹ بولو گے، سچ بولو گے، حرام کرو گے، حلال کرو گے، نماز چھوڑو گے، سب کچھ چھوڑو گے، اپنے آپ کو برباد کرو گے ایک چھوٹی سی سیٹ کے لیے۔ میں تو ہفت اقلیم کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں، ہفت اقلیم کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہفت اقلیم کے بادشاہ ہوئے ہیں، ادھر کہیں ناگپور کی طرف کوئی کسی جگہ کا مجھے ذکر کیا، بابا تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ ناگپور نہیں، شاید کوئی اور جگہ ہے، بہرحال ہے اس طرف ہی کہیں ایم پی میں۔ ان کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا کہ جب ان کا وقت تھا تو ان کا یہ حال تھا، جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اگر وہ ایسے کرسی پہ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آیا کہ حضرت جی فلاں مسئلے میں پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اچھا، اوپر کو سر اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ میاں دے دینا اس کو، تیرا کیا جا رہا ہے، اللہ تیرا کیا بگڑ رہا ہے، دے دینا اس کو۔ اور اللہ کے فضل سے اس کا کام ہو جاتا تھا۔ یہ ہے ہفت اقلیم کی بادشاہت، یہ ہے ہفت اقلیم کی بادشاہت۔ تم مرے جاتے ہو کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں، میں اس شہر کا چیئرمین بن جاؤں، میں فلانا بن جاؤں، میں فلانا۔ نماز چھوڑا، ذکر کے دشمن، دین کے مٹانے والے، دین سے کوئی عملی تعلق نہیں، غیروں کو بھی خوش کرنا، چاہے اس کے لیے شرک کرنا پڑے، نعوذ باللہ، بس یہ سیٹ ہٹانی چاہیے چاہے شرک کرنا پڑے۔ یہ کھلے عام ہے، یہاں کا فیشن ہے، یہ ہندوستان میں یہ عام فیشن ہے۔ کیوں اپنے کو ضائع کر رہے ہو؟ آؤ درود شریف پڑھو۔ تم چھوٹی سی ریاست کے خواہ مخواہ لٹے ہوئے نواب بننے کی فکر میں اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہو۔ میں تمہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت کا پتہ بتا رہا ہوں۔ کیسے ملے گی؟ درود شریف کے ذریعے ملے گی۔ جاؤ، میں نے پتہ بتا دیا ہے، کرو محنت، کرو محنت۔ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ سوچ نہیں سکتے جتنا بڑا کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کچھ چیزیں ہیں بھلا جن کے پیچھے لوگ بیوقوف پھر رہے ہیں خواہ مخواہ۔ عقل مند بنو، عقل کے ناخن لو، درود شریف پڑھ کے کائنات کی حکمرانی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی درود شریف والا بنائے، مجھے بھی درود شریف والا بنائے۔ میں ہر طبقے سے پنگا لیتا رہتا ہوں، مجھے سارے لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ مولوی نہیں سدھرے گا، اس مولوی پہ تو تکڑا والا فتویٰ لگانا ہی پڑے گا۔ کبھی ڈاکٹروں کو کہتا ہے، کبھی مولویوں کو کہتا ہے، کبھی نیتاؤں کو کہتا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میرے دل کی آگ کو تم سمجھ لو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ درود شریف ان سارے مسئلوں کا حل ہے جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہ آیا ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کو ساری امت تک پہنچایا کریں، کلپ کو لاسٹ تک دیکھا کریں، اصل میں یہ ضروری ہے، کلپ کو لاسٹ تک دیکھا کریں تاکہ جو پیغام ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ اچھے سے آپ کو پہنچے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔